میرے پیارے بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم مر جائیں گے اور لوگ ہمارے پیارے اپنے ہاتھوں سے ہمیں مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے تو قبر میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس سے میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ قبر خوفناک ہے، ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں قبر میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس لیے میں نے ان طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو، جب میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک قبر ہوگی، اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنے قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب قرآن ہوگا جسے میں روز پڑھتا تھا، آرام دہ بستر کا سبب بنے گا۔ نماز کے ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفنا کر ہر کوئی مجھے تنہا اور اکیلا چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے گا اور میں اکیلا قبر میں رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سالوں تک۔ میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ پرآسائش، خوبصورت اور حسین ہو، انشاءاللہ تعالی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کے بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن مر جانے کے بعد یہ گھر تو میرے ورثاء کا یعنی میرے بچوں کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے تھی ہی رہی، سارے فائدے اور سارے منافع اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنے اصلی گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے جہاں فقط میں تنہا ہوں گا اور ایک طویل عرصہ مجھے گزارنا ہوگا۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا اور تنہا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ آج سے اپنے قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنا لیجئے، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کروائے اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، مرنے کے بعد جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں یاد کرو گے، میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، لباس پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنی حالت سے نالا رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے ہی رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے مٹی میں اور قبر میں ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے، تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ کس سے تم باتیں کرو گے؟ کس سے دل لگی کرو گے؟ کس کو دل کا حال سناؤ گے؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، تمہارے پسندیدہ کھلاڑی، اداکار، تاجر وغیرہ، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی پرورش، جن کی تعلیم
اور جن کی شادیوں پر تم نے لاکھوں روپے لٹا دیے، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ لہٰذا اپنا خیال خود رکھو، اپنی آخرت کی زندگی، اپنے قبر کے گھر کا خیال رکھو، اپنی ہر تسبیح اور ہر عمل کا خیال رکھو، اور اسے کہو کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کریں، میری قبر کو خوشبوؤں سے مہکائے، شاندار باغیچہ بنائے، ہوادار کمرے ہوں، مہنگا ترین فرنیچر ہو، اور میرے ہمدرد دوست ہوں۔ ہم وہاں ملیں گے، اور میرا وہ گھر میرا بہترین ساتھی اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کرے، جہاں ہم تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو۔ تو آئیے پھر آج ہی سے اپنا اصل گھر بنانے کی تیاری شروع کر دے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں جانے کی اور قبر کو سجانے اور سنوارنے کی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے دنیا کے تمام کاموں کا انجام بہتر بنا اور ہمیں دنیا کی تکلیفوں اور آخرت کے عذاب سے بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔